میلاد شریف کی محفل ہے تو ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ کسی بھی چیز کو جو مقام ملا ہے اس کائنات کے اندر، اس مقام کے پیچھے ایک سبب ہے۔ اگر وہ سبب نہ ہوتا تو نہ یہ چیزیں ہوتی، نہ ان کے یہ مقامات ہوتے۔ مزید میں بات آسان کر دیتا ہوں، ایک بندہ کسی پوسٹ پہ لگ جاتا ہے، افسر لگ جاتا ہے، اب اس افسر لگنے والے کے پیچھے افسر لگوانے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ نہ ہوتا تو یہ بھی آج میجر جنرل کرنل نہ ہوتا، یہ آفیسر نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، تو اصل کریڈٹ اس بندے کو جاتا ہے۔ اب کائنات کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے، جتنا بھی سسٹم ہے، چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ذات ہے بولیے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیٹ کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کس کی وجہ سے بنایا؟ میں کہوں کہ اس وجہ سے بنایا، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کرے کہ نہیں مولانا صاحب یہ آپ کی رائے ہے، کوئی اور بندہ کہے، اپنی رائے دے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بات اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلی ہو اور وحی الہی ہو، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حدیث قدسی ہو جو کہ فرمان رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ساری کائنات کی عظمتیں کس کی برکت سے ہیں؟ میرے نبی کی برکت سے ہے۔ امام بصیری لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب یہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر میں نے پڑھا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، اور اس شعر کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ یہ شعر لکھا کس نے ہے اور کس وجہ سے لکھا ہے، اس لیے کہ آج وجہ پر ہی کلام ہو رہا ہے۔ یہ شعر لکھنے والے بندے کا نام ہے امام بصیری رحمت اللہ علیہ۔ اور امام بصیری وہ بندہ ہے کہ جو عربی زبان کا شاعر تھا اور شعر و شاعری کرنا مشغلہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جسم کے اوپر فالج کا بڑا برا اٹیک ہوا۔ اب پہلے تو شاعر ہونے کی وجہ سے لوگ شعروں کی اصلاح کروانے آتے تھے، مشاعروں میں جلسوں میں بلاتے تھے۔ اب جب حضرت صاحب چار پائی پہ پڑ گئے اب کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حال نہیں پوچھ رہا۔ اب جس بندے کو اتنا پروٹوکول ملتا تھا پوچھنے والا کوئی نہیں، تو دل بڑا پریشان ہوا اور بڑے غمگین ہوئے کہ آج پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دل نے کہا کہ نہیں یار، آج اس بارگاہ کو یاد کرو جس کی برکت سے کل کائنات بنے۔ امام بصیری نے پھر کسی اور کا قصیدہ نہیں لکھا، انہوں نے میرے نبی کی شان میں قصیدہ لکھا۔ قصیدہ کیا تھا؟ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل لفظ اس کے تھے یا ربی صلی وسلم، تو ہم نے اس کو بدل لیا مولا یا صلی وسلم، اصل ہے یا ربی صلی وسلم۔
یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ مکمل قصیدہ ہے جو کئی فصلوں پر مشتمل ہے، پوری کتاب ہے جس کے اندر یہ قصیدہ سموتا ہے. تو امام بصیری یہ قصیدہ لکھ کر اپنے سرانے رکھ کے سو جاتے ہیں. دل میں آتا ہے کہ کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا، کسی کو سنایا نہیں، بتایا نہیں. سوتے ہیں تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ جاتی ہے. خواب کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ بصیری وہ جو قصیدہ تم نے لکھا ہے مجھے ذرا پڑھ کے سناؤ. یقین مانیے امام بصیری نے یہ لفظ میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھ کے سنائے ہیں، جو بھی ہمارے کانوں نے سنے ہیں. تو امام بصیری قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ بصیری کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور میرا جسم فالج زدہ ہے، مجھے لوگ چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ اب یہ نکمہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب اس نے قبر میں ہی جانا ہے، اس کے ساتھ ملنے کا کیا فائدہ ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرا اور دم کیا. میرے نبی نے جب ہاتھ پھیرا تو امام بصیری کہتے ہیں میں خواب کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. جب فالج ٹھیک ہو گیا عرض کی حضور غریب نواز کوئی نشانی تو دے جائیں. میرے نبی کے کندھے کے اوپر چادر تھی، آپ نے اتار کے دے دی. بصیری یہ سرانے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی. امام بصیری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی وہ چادر اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی. فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا ہوں تو میرا فالج بھی بالکل ٹھیک تھا اور میرے نبی کی عطا کردہ چادر بھی سرانے موجود تھی. عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں برداتن. کیا کہتے ہیں؟ بردہ. بردہ کہتے ہیں چادر کو. تو قصیدہ بردہ کا مطلب ہے چادر والا قصیدہ، جس کو لکھنے سے میرے نبی کی طرف سے چادر عطا ہوئی. اب ایک اور واقعہ بھی سن لیں اس سے ریلیٹڈ. امام بصیری اگلے دن بازار میں جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک ملنگ، ایک بابا جس کو ہم سمجھتے ہیں انہوں کی پتہ ہے ایویں ٹرا پھرتا ہے. اس ملنگ نے آواز دی بصیری اور میری بات سن جا. امام بصیری نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بندہ تو انجان ہی ہے، کبھی ملا ہی نہیں ہے مجھ سے، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ امام بصیری نے پیچھے لپک کر دیکھا. فرمایا کہ ہاں جی بابا جی کی گل ہے؟ بابا جی کہنے لگے بصیری یار وہ رات والا قصیدہ تھوڑا سا مجھے بھی سنا دو. بصیری کہتے ہیں میں بڑا حیران پریشان، بابا جی کون سا قصیدہ؟ اور میں نے تو کسی کو نہیں سنایا. کہا بصیری انج نہ کر، جڑا قصیدہ تو رات نبی پاک نو سنایا ہے نا وہ مینوں بھی پتا ہے. فرمایا بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ بابا جی کہنے لگے بصیری تجھے پتا ہونا چاہیے جب بادشاہ کسی علاقے کے وزٹ پر آتا ہے نا تو وہاں موجود ملازموں کو اطلاع دے دیتا ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. بصیری میں بھی نبی پاک کے در کا فقیر ہوں. جب رسول اللہ رات کو تیرے گھر میں آئے تھے مجھے بھی بتایا تھا، میں تیرے دروازے پر موجود تھا اور مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں ادب کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوا. بصیری ایسا کر تیری مہربانی کچھ لفظ مجھے بھی سنا دے جو میرے نبی کو سنائے تھے. اللہ اکبر. اب سنیے شعر دوبارہ اور مل کے پڑھیے جس کو آتا ہے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا. مل کے پڑھے یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
جو شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما. اب یہ جو شعر میں نے اس کا پڑھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، جس کے ترجمے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ فَإِنَّ بے شک من سے جودِكَ تمہارے جود و کرم سے. واہ کیا جود و کرم، اے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ دنیا اور آخرت آپ کے نقش قدم کی برکت سے پیدا ہوئی ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور یا رسول اللہ لوح محفوظ میں جتنا کچھ لکھا ہے آپ کے علم کا ایک جز ہے، آپ کے کل علم کا بصری اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، جن کی خاطر سب کو عزتیں ملی ہیں. پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں، اس جگہ سے جو غلام گزرا ہے جہاں اس غلام کے قدم لگے ہیں، کل جہان اس خاک پہ قربان جائے. میرے نبی کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے. اور یہ بدبخت فرانس والے کمینے میرے نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے بنانے والے، توہین کرنے والے، ہم ایسے کمینوں کی کسی بھی حرکت پر کان نہیں دھرتے، کبھی ان پہ دھیان نہیں دیتے. یہ جو مرضی بکواس کرتے رہے، ہمارا بس چلے تو ہم ان کو زمین دوز کر دیں، لیکن ان کے خاکے بنانے کی وجہ سے ہماری محبت رسول میں کوئی فرق، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام دیا ہے، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ تانوں علیہ پتہ ہی نہیں. اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے تو خاکے بنانے کی بجائے میرے نبی کا کلمہ پڑھتے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، اور کمینے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے. یہ تو وہ محبوب ہیں کہ جن کی جوانی کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں. اور میں لعمرک، اے محبوب تیری عمر کی قسم، تیری جوانی کی قسم. یہ تو وہ محبوب ہیں کہ جہاں قدم رکھ دیں اللہ اس شہر کی قسم اٹھا دیتے ہیں. یہ تو وہ محبوب ہے کہ جہاں پر ان کے غلام گرے ہوں اللہ اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہے. یہ تو وہ محبوب ہے کہ نماز کے اندر اگر ان کے دل میں خیال آئے کہ یا اللہ قبلہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور ہونا چاہیے، تو اللہ اسی وقت آیت نازل کر دے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے نبی آپ نے تو دل میں سوچا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. اے نبی جدھر دل کرتا ہے ابھی رخ بدل لو، نماز کے اندر ہی جدھر دل کرتا ہے ادھر کو منہ کر لو، وہی قبلہ بنا دیا جائے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کوئی مثل نہیں جان نہیں دی، کوئی مثل نہیں جان نہیں دی، کیڑا او دی ریس کرے رب بھی قسم چکے جیڑی چڑھ دی جوانی دی. رب خود قسم چکے جیڑی چڑھ دی جوانی دی. یہ تو وہ محبوب ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. اور بدبختہ تو نے نہیں دیکھا، تو دیکھ لیتا تو میرے نبی کے اوپر جان قربان کرتا. اگر دیکھنے والے دیکھنے ہیں تو دیکھ ابو بکر صدیق کو، پوچھ عمر بن خطاب سے، پوچھ عثمان غنی سے، مولا علی سے پوچھو میرے نبی کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا.
مصر میں عورتوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہیں۔ عورتیں مصر کی ہیں اور عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، اور گردنیں نہیں انگلیاں کاٹی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام تو آپ کے نام کے اوپر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیس نواوے، جے او ہاتھ پھلا وچ رکھدا تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے، او کیے اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے او وک جاوے۔ کی اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے او وک جاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے بھی نظر نہ آئے۔ وہ اتنے سونے محبوب ہیں کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نبی پاک کی شان میں پورا قصیدہ لکھ گئے۔ اس قصیدے کا پہلا شعر ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جب کبھی بارش نہیں ہوتی ہم ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو وہ دعا کے مکھڑے والے سامنے کھڑے ہیں ہمیں نہ دیکھ، ان کے خوبصورت چہرے کا صدقہ بارش عطا فرما۔ شمال الیتامى عصمۃ للارامل، اور ان کی شان کیا ہے؟ یہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں۔ اور عصمۃ للارامل، بیوہ عورتوں کی عزت ہے، بیوہ عورتوں کی عزت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ایسے محبوب کے بھی خاکے بنائے جاتے ہیں؟ ایسے محبوب پر تو جان قربان کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سن لو، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور کل کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں سب سے بڑھ کر محمد عربی سے پیار نہ کر لیں۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس قدر محبت ہوگی کہ حضور کی ذات کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ آپ کے آگے کسی چیز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاء۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یا رسول اللہ میرے والدین، میری اولاد، میرے رشتہ دار سب آپ پہ قربان جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ بات کو توجہ سے سنیے گا، توجہ ہے آپ کی؟ اگر توجہ ہے تو توجہ ہونے کا ثبوت بھی دیں۔ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اچھی کہہ دیو، ایک بار پھر کہہ دیو۔ نبی کریم نے کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور کیا فرمایا؟ ابو بکر بتاؤ تمہیں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آپ کے خادم کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ بولیے 3 چیزیں۔
اب آپ سننا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے ابو بکر صدیق نے کتنی چیزیں بتائیں؟ توجہ، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے النظر الیک، اور دوسری چیز پسند ہے والجلوس بین یدیک، اور تیسری چیز پسند ہے وانفاق مالی الا علیک۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اگر لفظ آپ کے دل کو لگے تو سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ النظر الیک، پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ ہر وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ اور تیسری چیز یہ پسند ہے وَإِنْفَاقُ مَالِي إِلَّا عَلَيْكَ، ابو بکر کا سارا مال آپ کی ذات پہ قربان ہو جائے، ابو بکر کا سارا مال آپ کی ذات پہ قربان ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جی کردہ سونیا محبوبہ تینوں کول بٹھا کے میں تک درماں۔ جس کو یہ لفظ سمجھ آگئے وہ مل کے پڑھے جی کردہ سونیا محبوبہ تینوں کول بٹھا کے میں تک درماں۔ لو لو میرا اکھیاں بن جاوے، لو لو میرا اکھیاں بن جاوے، محتاج نہ میں ایک اکھ درواں۔ جی کردہ جدا جدا جی کردہ ہے مل کے پڑھو جی کردہ سونیا محبوبہ، جی کردہ سونیا محبوبہ تینوں کول بٹھا کے میں تک درواں۔ اور اس لیے کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی، آسون زمین و خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ اور آخری الفاظ پر بات ختم ہے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نواوے، جے او ہاتھ پلا
تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے کی جازے نظر وچ دی او جڑا آوے او وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے بھی نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے بھی نظر. یہ تو وہ محبوب ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے. جب ہم ان کی مدح کریں گے تو اللہ کریم بھی ہم سے راضی ہوگا. آج اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ کل کائنات مل کر بھی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی. اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سارا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. اور فراش کے بدبختوں کے نام آخری جملہ ہے، کئی بھونک دے مر گئے تیرے منکر. ابو جہل سے شروع ہوئے فراز پہ ختم ہوئے، کئی بھونک دے مر گئے تیرے منکر. بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے؟ ذکر رہا ہے تو مدینے والے کا رہا ہے. کتے بھونکنے والے مر گئے، کھپ گئے. آج نام لینے والا کوئی نہیں. نام لیتے بھی ہیں تو لعنت ڈال کر لیتے ہیں. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صلاۃ و سلام کے لیے